بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون بینا فروختن آہما زنان. بینا کا ترجمہ کر رہے فارسی میں فروختن آہما زنان. فروختن مصدر بیچنا، آ مانے وہ، ہما مانے تمام، زنان مانے زن کی جمع زنان عورتیں. بیچا ان تمام عورتوں نے، یہی تو ہے بینا کا ترجمہ. بیچا ان تمام عورتوں نے. جس طرح سے قال یقول جو القول مصدر تھا، اس کے مصادر، اس کی گردانیں بیان کرنے کے بعد کچھ الفاظ کی تعلیلیں جو زیادہ مشہور تھی اور زیادہ کی گئی، ان الفاظ کی تعلیلوں کو بیان کیا. اس کے بعد پھر دوسری البیعو کے مصادر کو یا اس کی گردانوں کو بیان کیا. اب یہاں سے اس کے اندر جو تعلیلیں ہوں وہ تعلیل کچھ الفاظ کی بیان کر رہے ہیں. تو با کی تعلیل تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ با اصل میں کیا ہے، بیعا ہے. جس طرح سے قالا اصل میں قولا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، با ہو گیا. تو با باؤ باعت بانا بعتا. بعتا بعنا اس طریقے سے پورا آگے تک کی آئی ہے. باؤ باعت باعتا بعنا بعتا بعتما. تو باعتا تک تو تعلیل وہی ہوئی ہے جو با میں ہوئی ہے. اس کے بعد بعنا میں جو تعلیل ہوئی ہے، یہ پوری بعنا آخر تک کی تعلیل ہوئی ہے. بینا صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ جمع غائب حاضر، صیغہ جمع غائب مؤنث، یہ ہے بینا جمع غائب مؤنث. تو اب جمع غائب مؤنث بینا کی تعلیل اصل میں کیا تھی؟ کہتے ہیں بینا اصل میں بیانا تھا. جس طریقے سے قولنا کی تعلیل کی تھی، قلنا اصل میں قولنا تھا، پھر قولنا سے نقل کر کے قولنا میں لائے. پھر واو پر ضمہ، واو ضمہ کے مشابہ تھا تو واو پر ضمہ دشوار رکھتے ہوئے اس کو ماقبل میں دے دیا. ماقبل کی حرکت ظاہر کرنے کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر گئی، قلنا ہو گیا. اسی طریقے سے بیعنا اصل میں بیانا تھا، بیانا سے نقل کر کے بیعنا میں لائے، بیعنا. جس طریقے سے وہاں لائے تھے. اس کے بعد یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی. ماقبل کی حرکت ظاہر کرنے کے بعد اجتماع ساکنین ہو گیا، یا اور عین کے درمیان یا گر گئی، بینا ہو گیا. ایک تعلیل اس کی یہ بھی کی جاتی ہے. دوسری تعلیل ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ بینا اصل میں بیانا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو کیا ہوا؟ با نہ ہو گیا، با بے الف اور با ہو گیا. الف اور عین دو ساکن جمع ہے، الف گر گیا، بانا ہو گیا. اب چونکہ الف چونکہ یا سے بدلا ہوا تھا تو یا پر دلالت کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس لیے با کے فتحہ کو کسرہ سے بدل دیا تاکہ یا کے حذف ہونے پر دلالت کرے، اس لیے بینا ہو گیا. یہ تعلیل بھی کرتے ہیں. چلیے، جس طرح سے قبلنا میں دو تعلیلیں بتائی تھیں. تو بیعنا فروختن آہما زنان، بیچا ان تمام عورتوں نے. در اصل بیانا بوداست، بینا اصل میں بیانا تھا، نقل کردہ از بیانا ببینا آوردند، بیانا سے نقل کر کے بیعنا میں لائے. یا اخت کسرہ بود، یا کسرہ کے مشابہ تھی، کسرہ کی طرح تھی. و کسرہ دیگر برو دشوار داشتن، نقل کردہ بما قبل دادن، اس پر دوسرا کسرہ دشوار رکھتے ہوئے نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. بعد ازالہ حرکت ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد. پس دو ساکن بہم آمدن، پھر دو ساکن جمع آ گئے، یا افتاد یا گر گئی، بینا شد، بینا ہو گیا. تو تعلیل سمجھ میں آ گئی.
کہ بینا اصل میں بیانہ تھا، سب سے پہلے کیا کیا؟ بیانہ سے نقل کر کے بیعنا میں لائے، بیعنا میں لائے۔ اس کے بعد یا پر یا کسرہ کے مشابہ ہو، یا پر کسرہ اس کو دشوار رکھتے ہوئے اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، با کو دے دی، با کی جو حرکت تھی اس کو ختم کر دیا۔ اجتماع ساکنین ہو گیا، یا اور عین کے درمیان یا گر گئی، کیا ہو گیا؟ بینا ہو گیا۔ یہ تو بینا کی تعلیل ہے۔ بیعا کی تعلیل کیا ہے؟ بیعا اصل میں بویا تھا، جس طریقے سے قیل اصل میں قبیلا تھا۔ واو پر کسرہ دشوار رکھتے ہوئے اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، ماقبل کی حرکت زائل کرنے کے بعد۔ اب واو ساکن ماقبل مقصور، اس واو کو یا سے بدل دیا، قیلا ہو گیا۔ اس طریقے سے بیعا اصل میں کیا تھا؟ بویعا، فعلا کے وزن پر، زور با کے وزن پر۔ بویعا، بیعا کیسے ہوا؟ یا پر یا کسرہ کے مشابہ تھی، اس یا کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، ماقبل کی حرکت کو ظاہر کرنے کے بعد، تو کیا ہو گیا؟ بیعا ہو گیا۔ اب یہاں پر چونکہ یا پہلے ہی سے موجود ہے لہذا یہاں پر بیعا ہو جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں بیعا در اصل بویعا بودا است، بیعا اصل میں بویعا تھا، یا اخت کسرہ بود، یا کسرہ کے مشابہ تھی، یا کسرہ کی طرح تھی۔ کسرہ دیگر بروے دشوار داشتن نقل کردہ بما قبل دادن، دوسرا کسرہ بروے اس کے اوپر دشوار داشتن دشوار رکھتے ہوئے نقل کردہ نقل کر کے بما قبل دادن ما قبل کو دے دیا۔ دوسرا کسرہ اس کے اوپر دشوار رکھتے ہوئے نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، بعد دور کردن حرکت ما قبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد، بیعا شد، بیعا ہو گیا۔ تو یہ ہے بیعا کی بالکل آسان تعلیم۔ اب کہہ رہے ہیں یبیعو، یبیعو اصل میں کیا تھا؟ جس طرح سے یقولو اصل میں کیا تھا؟ یقبلو تھا، تو باب کی موافقت کی وجہ سے وہاں پر یقبلو میں واو پر جو ضمہ تھا اس کو نقل کر کے ماقبل میں دے دیا، یقولو ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہ اصل میں کیا تھا؟ یبیعو، یبیعو، یبیعو اصل میں یبیعو تھا، یہاں پر بھی باب کی موافقت کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، تو کیا ہو گیا؟ یبیعو سد، یبیعو ہو گیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ یبیعو کی جو تعلیل ہے وہ اصل میں یبیعو تھا، اس کا حکم یقولو کے حکم کی طرح ہے، جو حکم یقولو کا تھا وہی حکم یبیعو کا بھی ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ یقولو میں آپ نے پڑھا تھا کہ واو پر حرکت ہو اور اس کے ماقبل ساکن ہو تو اس پر جو حرکت ہوتی ہے، اس پر جو ضمہ کی حرکت ہوتی ہے اس کو دشوار نہیں سمجھتے ہیں۔ جب دشوار نہیں سمجھتے ہیں اس کے باوجود بھی یہاں پر یقولو میں ماقبل میں تعلیل کی تھی، کیوں کہا تھا؟ باب کی موافقت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے یبیعو میں بھی یا پر کسرہ ہے اور اس کے ماقبل ساکن ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی یبیعو میں یا کے اوپر جو کسرہ ہے وہ دشوار نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں تعلیل کی اور اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، یہ بھی باب کی موافقت کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا ہے جو حکم یقولو کا تھا وہی حکم یبیعو کا بھی ہے، ورنہ یہاں پر کسرہ دشوار نہیں تھا، چونکہ ماقبل میں ساکن ہے اس وجہ سے۔ اگر ماقبل میں متحرک ہوتا تو اس کے اوپر کسرہ دشوار ہوتا، لیکن ساکن ہونے کی وجہ سے اس لیے دشوار نہیں ہے۔ جیسے مثال دی تھی دلون اور زبیون وغیرہ، کہ زبیون متحرک ہے لیکن اس کے ماقبل ساکن ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ضمہ دشوار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دلون کے اوپر بھی واو پر ضمہ ہے، وہ دشوار نہیں ہے اس لیے کہ اس کے ماقبل ساکن ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس کے باوجود بھی تعلیل کی ہے، کیوں؟ سب کہا باب کی موافقت کی وجہ سے۔ تو وہی کہتے ہیں یبیعو در اصل یبیعو بودا، یبیعو اصل میں یبیعو تھا، حکم او حکم یقولس، اس کا حکم یقولو کا حکم ہے، وہ حکم یباؤ یقالو است، اور یباؤ کا حکم یقالو ہے، یعنی
یباؤ میں جو تعلیل ہوئی وہ وہی ہے جو یقالو میں ہوئی ہے، کہ یقالو اصل میں یقبلو تھا، واؤ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، اب واؤ اصل میں متحرک تھا، لہٰذا اب یہاں پر ما قبل میں مفتوح پا لیا گیا، لہذا واؤ اصل میں متحرک، اب اس کے ما قبل مفتوح اس واؤ کو الف سے بدل دیا، یقالو ہو گیا۔ اسی طریقے سے یباؤ اصل میں یبیعو تھا، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، اب یا اصل میں متحرک تھا، اب اس کے ما قبل مفتوح ہو گیا، تو قاعدہ پایا گیا یا متحرک ما قبل مفتوح اس یا کو الف سے بدل دیا، یباعو ہو گیا۔ اسی طریقے سے بائعن، یہ قائلن کی طرح ہے کہ قائلن میں تعلیل کیا پڑی تھی کہ قائلن میں اصل میں قابلن تھا، واؤ طرف کے قریب کنارے کے قریب واقع ہوئی، اس واؤ کو الف زائدہ کے بعد اس واؤ کو الف سے بدل دیا، تو حمزہ سے بدل دیا، قائلن ہو گیا۔ یہی حال بائعن کا ہے کہ بائعن با اصل میں بائعن تھا، یا حمزہ الف زائدہ کے بعد طرف کے قریب میں واقع ہوئی، لہذا اس یا کو حمزہ سے بدل دیا، بائعن ہو گیا۔ جو تعلیل قائلن میں ہے وہی تعلیل بائعن میں بھی ہے، وہی کہتے ہیں بائعن چون قائلن، بائعن قائلن کی طرح ہے۔ ومبیعن در اصل مبیوعن بود، اور مبیعن کی تعلیل کہتے ہیں کہ مبیعن اصل میں کیا تھا، مبیوعن تھا، مبیوعن۔ یہ تعلیل کیسے ہوئی، واو اور یا کہہ رہے ہیں جمع آئے، مبیوعن، یہاں پر ضمہ ہے، اس یا کے ضمہ کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، بلکہ یہاں پر بھی پہلے ایسے نہیں ہے، مبیوعن ہے، مبیوعن سے نقل کر کے مبیوعن لائے ہیں، جس طریقے سے قولنا میں بینا میں نقل کر کے بیانہ سے بیعنا میں لائے تھے، اسی طریقے سے مبیوعن سے نقل کر کے مبیوعن میں لائے، اس کے بعد یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، واو اور یا دو ساکن جمع آ گئے، دو ساکن جمع ان میں سے ایک کو گرا دیا، مبیعن ہو گیا۔ دیکھیے کہتے ہیں مبیعن در اصل مبیوعن بود، مبیعن اصل میں مبیوعن تھا، از مبیوعن نقل کرتا بمبیوعن آوردن، مبیوعن سے نقل کر کے مبیوعن لائے، تو کیا بنا مبیوعن، یعنی یا کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا۔ اس کے بعد واو یا گشت، واو یا ہو گیا، کیونکہ واو ساکن اس کے ماقبل مقصور، اس واو کو یا سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا مبیعن ہو گیا۔ بعد ازاں کسرہ یا، بعد آدن بباد آدن، اس کے بعد یا کے کسرہ کو با کو دے دیا، تو اب مبیعن تھا، یا کا جو کسرہ تھا وہ با کو چلا گیا، تو دونوں یا ساکن ہو گئے، دو ساکن جمع گئے، ایک یا کو گرا دیا، مبیعن ہو گیا۔ دو ساکن بہم ہم، دو ساکن جمع آ گئے، یکیرا بیفن، ایک کو گرا دیا، مبیعن شد، مبیعن ہو گیا۔